ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه مجيدا لا يزال محمودا لا يضل. والحمد لله الذي على الصلوات والرحمة. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. وصلى الله على نبي الأكرم وخصوصا بالولاية والسيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها والسيد سبطين سيد شباب أهل الجنة وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما على الحق الجديد وطلعة الرشيد امام المنتظر المهدي القائم الحق المبين. وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. عزیزان محترم، فرش ادائے معراج پر بیٹھنے والوں، رسول خدا کی حدیث ہے کہ جو شخص ہمیں اور ہماری آل کو یاد کرے درود و صلوات کے ذریعے تو نفاق دھل جاتا ہے. جو بلند آواز سے ہم پر اور ہماری آل پہ صلوات پڑھتے ہیں ان سے نفاق دھل جاتا ہے. نہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ کبھی نہ کبھی حکمت کے اعتبار سے ہو ہی جاتا ہے. آپ نے آہستہ سے صلوات پڑھا تو یہ حدیث مجھے یاد آ گئی. اور بلند آواز سے صلوات پڑھنا نفاق کو دھل دیتا ہے، اور نفاق دھونا بھی ہے اس سے پہلے کہ وہ آئیں. نہیں، جو کل ہماری مجلس میں شریک ہو چکے ہیں، میں ایک لفظ سے میں نے جوڑ دیا، ہمیں ہمارے نفاق کو دور کر ہی دینا ہے اس سے پہلے کہ وہ ذوالفقار لے کر آئیں، اور پھر کچھ نہیں بچے گا سوائے ایمان کے. نہیں، جو بولنا جانتے ہیں. ہمارا موضوع گفتگو یہ تھا اور کل شروع کیا تھا، وارث انبیاء کے وارث. یوسف زہرا کون ہے؟ وارث انبیاء کے وارث ہیں. حسین سارے انبیاء کے وارث ہیں، اور حسین کے وارث امام زمان عجل اللہ تعالی. تو عزیزان محترم، مسلسل 4 سال سے یہ خمسہ مجالس امام زمان کے سلسلے میں جاری و ساری ہے، اور گفتگو بحث یہ تھی کہ آخری چشم حیات، یاد ہے آپ کو چشم حیات؟ کل میں نے آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی تھی کہ نفاق ہمیں دور کرنا ہے.
اس سے پہلے کہ وہ ذوالفقار لے کر آئیں، اس لیے کہ پہلے جب ذوالفقار چلی تھی آدم سے لے کر خاتم تک اور علی سے لے کے عسکری تک سب نہیں سدھرے تھے، توجہ کریے گا، لیکن جو اب آنے والا ہے سب کو سدھار دے گا، یعنی توجہ کریے گا میرے عزیزو، تھوڑا مشکل مرحلہ ہے لیکن حق یہی ہے، ہم عزادار نہیں، عزادار پردہ غیب میں، ان کی وجہ سے یہ عزاداری ہے اور ہم عزادار ہیں، نہیں جلدی ایکسپٹ کر لے میرے عزیزو تو بات آسان ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، بات آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک یہ پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ صلوات کو اگر بلند آواز سے پڑھیں گے تو نفاق دھل جائے گا، توجہ کریے گا، نفاق دھل جائے گا، اور اس سے پہلے کہ وہ آئیں ہمیں برائیاں دھل دینا ہے، اس لیے کہ جب وہ ذوالفقار لے کر آئیں گے تو ساری خرابیاں وہ ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے، سوائے مومن کے کوئی بچے گا، توجہ کریے گا، مومن کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں بچے گا۔ خاموش مجمع کے لیے خاموشی گفتگو اچھی لگتی ہے، حالات جیسے بھی ہوں۔ اب یہ بات مسئلہ اپنے ذہن میں ہمارے چھوٹے بھائی رکھ لیں کہ جب وہ آئیں گے تو نفاق کو دور کریں گے، مومن بچے گا۔ اب مومن بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ توجہ کریے گا میرے عزیزو، مومن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ امام نے فرمایا اس وقت تک وہ آئیں گے ہی نہیں جب تک مومن پیدا ہونا بند نہ ہو جائے۔ ارے نہیں، توجہ کریے گا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایمان بڑھ رہا ہے، مومن بڑھ رہے ہیں، لیکن اصل میں جیسے جیسے ظہور قریب آ رہا ہے ایمان گھٹ بھی رہا ہے، مومن کم بھی ہو رہے ہیں۔ خطابی مومن کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیول، نام، القاب، خطاب کے اعتبار سے مومن کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ مومن ایمان کم ہوتا جائے گا، لیکن میں پھر خود اس پیٹ میں ہوں کہ بات کچھ تک پہنچے۔ کل 1 گھنٹہ اسی گفتگو میں اگر بات سمجھنا ہے تو کل کی گفتگو آپ سن لیجئے گا۔ ایمان کم ہو رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایمان بڑھ رہا ہے، نہیں، ایمان کم ہو رہا ہے، اور یہ ایمان گھٹتے گھٹتے کتنا بچے گا؟ روایت میں ہے کہ کائنات میں جب 40 لوگ مومن رہ جائیں گے، تھوڑی اس اعتبار سے جب درد ہوگا تو علاج کے لیے بھی آمادہ ہوں گے، جب ہمیں فکر ہوگی تو ہم اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور معرفت کی طرف آمادہ ہوں گے۔ ایمان کم ہو رہا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں مومن بڑھ رہے ہیں۔ خطابی مومن، نامی مومن تو بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی نگاہ میں جو ایمان ہے وہ کم ہو رہا ہے، توجہ کریے گا۔ اب اس کے لیے مسئلہ تو نہیں ہے، مسئلہ اس کے لیے تھا کہ تلوار چلتی تھی تو نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی، کوئی مومن آنے والا ہے یا نہیں۔ یہ وہ آئیں گے ہی اس وقت جب ایمان پیدا اور مومن پیدا ہونا بند ہو جائے گا۔ اب تو رکاوٹ نہیں آئے گی کہ نسلوں کو دیکھ کے قتل کیا جائے، توجہ کریے گا میرے عزیزو، وہ آئیں گے، اس اعتبار سے آئیں گے، اور آگے کہیں گے اب ہمیں، ہاں یہ نہیں کہ پیدائش ختم ہو جائے گی، مومن کی پیدائش ختم ہو جائے گی، باقی لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ اب ذوالفقار کو چننا نہیں ہے۔ جو کام جناب نوح کا نبوت کے ذریعے تھا نسلوں کو دیکھنا، وہ کام تو ذوالفقار کر رہی تھی، لیکن جب وہ آئیں گے تو آواز دیا صرف 40 لوگ بچیں گے، مومن کی پیدائش بند ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ دھلنے ہی آئیں گے اور ایسا کام کریں گے۔ یہ ایک امتیاز، کبھی موقع ملا تو امتیازات امام زمان سنیں، آپ توجہ کریے گا، یعنی کائنات میں یہ امتیاز، کچھ ایسے امتیازات ہیں جو صرف امام زمان سے مخصوص ہیں۔
توجہ کریے گا، موضوع میں بدلنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن آپ توجہ کریے گا، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا، ابھی آدم سے لے کے خاتم تک، علی سے لے کے عسکری تک پوری برائیاں ختم نہیں کر پائے، برے زمانے میں باقی رہے۔ آپ کہیں گے یہ کام کیوں نہیں کر پائے؟ اس لیے کہ انہیں نسلوں کو دیکھنا تھا۔ حکمت کے اعتبار سے تمہیں ہم چھوڑ رہے ہیں، سینے پہ سوار ہو کے قتل کرنے کی تیاری، پھر چھوڑ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آئے گا، اب اسے اپنا بیٹا کہیں؟ ارے نہیں توجہ کر پائے میرے عزیزوں، میں اس سے زیادہ میں کوشش نہیں کر سکتا۔ تو وہ جب آئیں گے تو وہ دھل دیں گے، ختم کر دیں گے برائیاں۔ کیا ہو گئی؟ اس وقت مومن بولے گا۔ آج آپ خاموش رہ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، آج مسئلہ حل ہو جائے۔ وارث انبیاء کا وارث میرے لیے بہت آسان ہے، 2-4 جنگیں پڑھیں، معجزات پڑھیں، بات ہو جائے، مجلس ہو جائے۔ لیکن آخری چشم ہدایت، آخری چشم حیات، جس کی حیات کی وجہ سے حیات ہے، نہیں توجہ کریے میرے عزیزو۔ دیکھیے یہ اللہ کا عدل ہے کہ اس نے علاج پہلے خلق کیا ہے، بیماری بعد میں۔ یہ دنیا کی جو بنائی ہوئی بیماریاں ہیں، ابھی تک علاج نہیں مل پایا، یہ فرق ہے۔ وہ پہلے علاج، جناب لقمان سے یہ جڑی بوٹیاں خود کہتی تھیں، آؤ اس سے یہ علاج ہے، اس سے یہ اچھائیاں ہیں، یعنی پہلے اللہ نے علاج بنایا، پھر بیماریاں بنائی۔ موت اور حیات یہ ہے مخلوق خدا، جو حیات سے تنگ آ جاتے ہیں، بیماریوں سے تنگ آ جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے علاج پہلے بنایا۔ جو موت اور حیات سے پہلے خلق ہوں وہ اس کا علاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو محمد اور آل محمد سے وابستہ ہو جاتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ وہ جب آئیں گے تو مومن پیدا ہونا، کیا بھئی آپ کیوں پریشان ہیں؟ مومن پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان اس وقت وہی بچے گا جو نیکوکار ہوگا اور معرفت والا ہوگا۔ ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ اتنی زندگی دے دے کہ ہم ظہور کو دیکھ سکیں۔ یہ آپ کی دعا ہے، میری دعا نہیں۔ ہماری یہی دعا ہوتی ہے کیا کہ ہم ظہور کو دیکھ لیں۔ ظہور کو اگر دیکھ لیں تو غیبت میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ارے نہیں توجہ کریے گا میرے عزیزو، اگر ملاقات ہی مقصود ہوتا کہ ہر آدمی یہ اعمال کر لے، امام سے مل لے، تو یہ افضل العبادت انتظار الفرج نہ رکھا جاتا، اس لیے کہ سب میں طاقت نہیں ہے انتظار کرنے کی۔ نہیں مجھے اکیلے بولنا میرے عزیزو، توجہ کریے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ ملنا، ظہور تک رہنا یہ کمال نہیں ہے، ظہور تک با ایمان رہنا یہ کمال ہے۔ اس لیے کہ ایمان ختم ہونے والا ہے، ہمیں اس وقت تک رہنا تو ایمان کے اوپر رکھنا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا محمد یا علی، اور اس کے بعد دعائے غریق پڑھنے کا حکم ہے نا، ثبت ہمارے دل کو مضبوط اس راستے میں، یعنی اس وقت با ایمان ہونا یہ کمال ہے۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، دو باتیں آ گئی ہیں کہ انسان کو ہر وقت یہ تڑپ ہونا چاہیے کہ ایمان جیسے کم ہوتا جا رہا ہے کہیں ہم سے کم نہ ہو جائے۔ اور ایمان ہے کیا، ایمان کے ارکان کیا ہیں، ایمان کے ثبوت کیا ہے، ایمان کے لوازمات کیا ہیں، ایمان کی کیفیتیں کیا ہیں، ایمان کے اجزات کیا ہیں، اس سے کم از کم 40 ابواب ہیں ایمان کے لیے۔ میں اسے نہیں چھیڑ رہا ہوں، میں یہ صرف گزارش کر رہا ہوں کہ ایمان پر ہونا یہ کمال ہے۔ جیسے ہم لوگ
کہتے ہیں ایمانی اعتبار سے فیا لیتنی کنت معکم، کاش کربلا میں ہوتے تو پتہ نہیں کدھر ہوتے. نہیں بات آئے گی میرے عزیزوں، نہیں جو باتیں کہہ رہا ہوں میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، میرے لیے پتہ نہیں کدھر ہوتا. ایک تھوڑی سی گرمی، تھوڑی سی بارش ہمیں ہلا دیتی ہے تو وہ تلوار، مال، دولت، رشوت، شہرت، لالچ، گھر والوں کی تکلیفیں، اور یہ بیماری کون مجلس میں نکلے گا، کون نماز پڑھے جا کے، تو وہ بھی حالات تو ہوں گے نا. تو میں اس وقت نہیں کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، امام نے فرمایا کہ دیکھو میرا قائم اس وقت آئے گا جب ایمان بالکل ختم ہو جائے گا اور مومن پیدا ہونا بند ہو جائے گا. اب میں یہاں تک گزارش کر رہا ہوں میرے عزیزو، شیخ مفید کی توقیع میں، امام نے توقیع کہتے کسے ہیں؟ جسے امام اپنے ہاتھ سے لکھیں. یہ شیخ مفید میرے چاہنے والوں کو یہ بات بتلا دینا، دیکھیے یہ باتیں خاموشی ہو کے سننا پڑتا ہے، توجہ کریے گا، یہ میرے چاہنے والوں کو بتلا دینا کہ ان کی غیبت ہے یا ہماری غیبت ہے. ارے اب آپ کی مجبوری میرے عزیزوں، یعنی ہم امام سے دور ہیں یا امام ہم سے دور ہیں، امام غائب ہیں یا ہم غائب ہیں. نہیں توجہ کریے گا میرے عزیزوں، شیخ مفید یہ بات بتلا دینا. اب یہی وجہ ہے کہ امام تو غائب نہیں ہے، پردے اور حجاب ہماری نگاہوں پہ، ہمارے ایمان پہ پڑے ہوئے، یہاں تک آپ آ گئے تو پھر ضرورت کیا تھی غیبت میں رکھنے کی؟ کہا 11 اماموں کے آپ نے جسموں سے ملاقات کی. یہ بات میری پہنچ جائے تو میرے عزیزوں میرا مقصد پورا ہو جائے گا. 11 اماموں کو جسموں سے، مکان کہاں ہے، مکانیت کہاں ہے، ان کا جسم کہاں ہے، رہتے کہاں ہیں، ہاتھ کہاں ہے، سارا تعلق جسمانی اعتبار سے ہے. غیبت میں رکھ کے بتلایا کہ ابھی تک امامت سے تعلق جسمانی تھا، اب غیبت میں رکھ کے ایمانی اور روحانی تعلق بلانا چاہتے ہیں. سب کے لیے غائب نہیں ہے، جس کی روح اس قابل ہو جائے کہ وہ پرواز کرنے لگے تو اس کی سمت امام زمان کی طرف ہوتی ہے. نہیں توجہ کریے گا میرے عزیزو، دیکھیے جب ملنا چاہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ یہدی لنورہ، یہدی لنورہ من تشاء، اللہ اس کی ہدایت اس نور کی طرف کر دیتا ہے جسے خدا چاہتا ہے. ارے نہیں میرے عزیزو، یہدی لنور من تشاء، اللہ اس بندے کی ہدایت اس نور کی طرف کرتا ہے. نور کی ہدایت نہیں کرتا، جس کو چاہتا ہے اس نور کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. من تشاء جسے چاہتا ہے، یعنی جو امام زمان تک نہیں پہنچ پا رہا ہے ابھی خدا نے اس کی ہدایت کی ہی نہیں ہے، خدا نے اس کو نور کی طرف اسے متوجہ کیا ہی نہیں ہے. یہ خدا کا لطف و کرم ہے. میں کل بات ایک چھیڑی تھی الطافات امام زمان، امام زمان کا لطف. ہمارے ہاں فقہ میں ایک بحث لطف الطاف کی باتیں ہوتی ہیں. دیکھیے ہماری غیبت کا صرف اتنا مقصد کہ ہماری روح سے کتنا کنیکشن ہوتا ہے، اور روح جب پرواز کرتی ہے تو صرف ایک ہی طرف ہے کہ امام زمان تک. اور آواز دیا، دیکھیے روح اس وقت پرواز کرتی ہے جب ایمان میں خلوص ہو. میں نے آج کی بات آپ کی خدمت میں رکھنا ہے، ایمان میں خلوص ہو
یقین میں درار نہ ہو، ولایت میں شک نہ ہو۔ یہ تین کام اگر ہو جائے تو روح کو تعزیت ملتی ہے، تازگی ملتی ہے، اور روح پرواز کرنے کے لائق ہوتی ہے۔ اور جب یہ روح پرواز کرتی ہے تو پھر ان کے لیے غیبت اور ظہور کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کل میں نے گزارش کیا تھا نا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈھونڈ لیتے تھے کہ اس وقت میرے امام کہاں ہیں، اور جا کے مل لیتے تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نہ ایمان میں خلوص رہ گیا، نہ یقین میں مضبوطی رہ گئی، نہ ولایت میں اعتماد رہ گیا ہے۔ ارے نہیں میرے عزیزو، اب ہمارا مجمع یہ پوچھے گا کہ ولایت ہے کیا؟ ولایت کلمہ پڑھنے کا نام ہے؟ ٹھیک ہے، پچھلے سال تک تو یہ مجبوری تھی کہ مجھے لوکل پکڑنا ہوتا تھا، اب یہ آپ کی مرضی ہے۔ مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں گے نا تو بات جلدی ہو جائے گی۔ دیکھیے، ولایت میں شک نہ ہو، ایمان میں خلوص، یہ بہت مشکل کام ہے۔ خالص ایمان، یقین میں، ارے ابراہیم جیسے کیفت وحی الموتا، تو مردے کو زندہ کیسے کرے گا؟ کا اطمینان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ کل بل یطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے چاہتے ہیں۔ آخری وقت جب آئے گا ظہور کا وقت تو نہ ایمان میں خلوص رہے گا، ریاکاری، اور یقین مستحکم نہیں رہے گا، شک کی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ ولایت مطلب کے اعتبار سے ہوگی، یہ مشکل آ گئی ہے۔ آپ سے نہیں کہیں گے مولا تو پھر کس سے کہیں گے؟ اور مولا دسوں چیز ہم سے کہتے رہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ ایک سال میں بھول گئے؟ تو سب سے پہلے ایمانی رابطہ، ہم امام کا ظہور، امام کی غیبت مسئلہ نہیں ہے، بھائی انتظار کروایا جا رہا ہے تاکہ خدا کے ساتھ عمل میں شریک ہو جاؤ۔ اور جسمانی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ 11 اماموں کو بھیج کے دیکھ لیا کہ لوگ پوچھتے ہیں مکان کہاں ہے، مکانیت کہاں ہے، حیات کہاں ہے، جسم کہاں ہے؟ ہم تو زری تک دیکھ پائے ہیں، ہم تو قبر تک نہیں پہنچے، ہم یہاں نہیں پہنچے۔ ارے جسم سے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، روح کو اتنا پاورفل بناؤ اب کوئی رکاوٹ نہ آئے کہ کورونا وائرس آ گئی اس وقت ہم کربلا نہیں جا سکتے۔ اب روح کو رکاوٹ کرنے والی کوئی بیماری پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں جہاں وہ ہوتے ہیں وہاں امام آتے ہیں۔ اب نہ فلائٹ کا مسئلہ نہ پیسے کا مسئلہ، اپنا ایمان کو اتنا مضبوط کیا جائے، قابل بنایا جائے کہ وہ پرواز کر کے امام کی خدمت میں پہنچ جائے۔ میرے عزیزو، اب یہ پہنچنے کے لائق کیسے بنے گا؟ توجہ ہے؟ نہیں ہے تو موضوع بدل دیں۔ محمد والے محمد نہیں، ولایت کو تو میں پیش کروں گا میرے عزیزوں، لیکن جانتے ہوئے کہ مجموعہ مکس ہے، انہی کے لیاقت کے اعتبار سے دیکھیں، کل بات یہ ہوئی تھی کہ تقرب خدا، ہمارا سارا مسئلہ کیا ہے؟ دو چیزیں، ایک خدا سے قریب ہونا، یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المؤمنین و الی فاطمہ و الی الحسن بموالاتک، ہے نا؟ اتنے امام کا نام لے لیا میں نے، اور نفاق ہمیں دور کرنا ہی نہیں ہے۔ صلی علی محمد۔ حسین تمہاری محبت سے خدا سے قریب ہوتے ہیں، رسول سے قریب ہوتے ہیں، دو ہی چیزیں ہیں۔ حسین سے محبت کرو گے تو قرب خدا ملے گا، قرب رسول ملے گا، قرب علی ملے گا۔ وَرَزَقْنِي بِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكَ، حسین تمہارے دشمنوں سے نفرت کے نتیجے میں رزق الہی پاتے ہیں۔ جتنے 25 طریقے کا رزق ہے وہ ملتا ہی ہے حسین کے دشمنوں سے بیزار ہو جانا، ان کی خرابیاں نقص اور عیب چھوڑتے جاؤ، رزق ملتا جائے گا۔ حسین سے محبت کرتے جاؤ گے، قرب خدا ملتا جائے گا۔ ہمارا سارا ایم، ساری عبادتیں
اس بات پر گامزن ہے کہ خدا سے قریب قربتاً نماز نہیں پڑھاؤں گا، قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اللہ سے قریب ہوئے یا نہیں؟ کیا وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، نماز پڑھتا ہوں. اب میں تو روزانہ ایسی بیماریوں میں بھی نماز میں نے نہیں چھوڑی. ارے جو نہیں پڑھتے تو وہ بھی پڑھنے لگے. ارے نہیں، یہ کمال نہیں ہے کہ اسی وقت میں ہم نے چھوڑی نہیں. اب تو ہم تو ڈھونڈتے ہیں کوئی نہ کوئی عمل مل جائے. تو سارا بزنس آج یہی عمل کی وجہ سے نا، یہ بانٹا جائے، اس سے یہ فائدہ، اس سے یہ فائدہ، یہ فائدہ. یہ فائدے کے لیے قرآن اور حدیث اور معصومین کے نام نہیں آئے تھے. یہ تو فائدہ خود بخود ہے. نہیں توجہ کی، مثال دی گئی ہے، ایک رومال دھلو، ہاتھ تو خود بخود دھل جائے گا. ہم لگے ہیں تسبیح، اس کو اتنی مرتبہ پڑھو تو یہ فائدہ مل جائے گا. میرے عزیزو، آل محمد تو فائدہ دینے ہی کے لیے آئے تھے. ان کے نام کو بزنس اور کاروبار نہ بناؤ. نہیں توجہ کریے کہ میرے عزیزو، اب ہم خدا سے قریب. دیکھیے گرمی بھی نعمت ہے، اور رسول کی حدیث ہے کہ اللہ حسین کی محبت سے دلوں میں اتنی حرارت پیدا کر دے گا. یہ حرارت رکھنا چاہتے ہیں یا ٹھنڈے ہونا چاہتے ہیں؟ ہاں، تو بس اس گرمی آپ کو رکاوٹ نہ ڈالے. مل جل کے صلوات پڑھتے رہیے. سورائب خود بخود. اب میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے میرے عزیزو، میں یہ گزارش کر رہا ہوں، خدا سے قریب ہوئے یا نہیں؟ امام زمان تک جانا ہے. ہر آدمی ہر نماز کے بعد یہ طے تو کرے نا. اب تھرمامیٹر لگا کے کتنے پلس باقی ہیں اور کتنے جو ہے بخار بڑھے ہیں، ہر نماز کے بعد انسان چیک تو کرے کہ بھائی کتنا قریب ہوئے. یہ نہیں معلوم، کہا علم ہوگا تو معلوم ہوگا کہ ہم خدا سے کتنے قریب ہیں. علم بھی دو طریقے کا. نہیں توجہ کریے میرے بھائی، ساری چیزیں کائنات میں کس کے لیے بنائی؟ اللہ نے، ہمارے لیے. یہ زمین، آسمان، جانور، یہ سارے کھانے پینے کی چیزیں کس کے لیے بنائی؟ کیا ہوا بھائی؟ ہمارے لیے بنائی نا. ایک لقمے کے لیے. میرے عزیزو، ہم سوچتے ہیں دیا کیا اللہ نے؟ ایک لقمے کے لیے اللہ نے کل کائنات سجائی کہ تمہارے منہ سے ایک لقمہ اتر جائے. نہیں، میرے پاس وقت نہیں میرے عزیزو، توجہ کریے گا. اب کوئی ناشکری کی منزل پہ نہ آئے کہ بھائی ایک لقمہ بنتا کیسے ہے؟ کہ 12 پروسیجر ہوتے ہیں. زمین میں کوئی ہل چلاتا ہے، ہل کے لیے لوہا چاہیے. لوہا کہاں سے؟ پہاڑ سے نکلے گا. پہاڑ سے نکالا کس نے؟ فیکٹری میں لوہا بنایا کس نے؟ اسے ہل بنایا کس نے؟ زمین کو صاف کس نے کیا؟ پانی کس نے ڈالا؟ بیج ڈالنے کے لائق بنایا. سورج کو اتنی دور کس نے بنایا کہ پودا جل نہ جائے؟ اتنے قریب نہیں بنایا کہ جم نہ جائے. ہوا معتدل کس نے بنایا؟ اب یہ ساری چیزیں کیا کھلایا؟ ایک چاہی تو پلائی، ایک روٹی تو دی. بھائی روٹی کی حقیقت سمجھ لو، اس امام تک پہنچ جاؤ گے میرے عزیزو. تو یاد رکھیے 12 منزلوں سے گزرنے کے بعد ایک لقمہ ہمارے منہ میں آتا ہے. یہ ظاہری ہے. دیکھ، کھیتی تیار کر لینا کمال نہیں ہے، کاروبار رکھنا دیا. جناب موسیٰ سے اللہ نے جناب موسیٰ سے خطاب کیا کہ تمہاری قوم کیا مطالبہ کر رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ بارش اور گرمی کا نظام بندوں کے حوالے کر دے اللہ. جب چاہے بے موسم بارش آ جاتی. ابھی کھیتی تیار ہونے والی. ارے آپ شہر کے والے، آپ کیا جانے. کھیتی تیار ہونے والی ہے، بارش آئی خراب ہو گئی. کھیتی ابھی لگی نہیں، بارش ہی نہیں آئی، سوکھا ہو گیا. ہوتا ہے نہیں؟ توجہ کر. اب ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، جب ہم چاہیں بارش تو ہو. اللہ نے کہا موسیٰ تم کیوں گھبراتے ہو، جاؤ چھوڑ دو، ایک مرتبہ وہ بھی دیکھ لیں. اب اللہ کھیت میں نے تیار کر دیا، بارش کر دے. ہو گئی بارش. اب فصل بڑی اونچی. ایک دوسرے کو دیکھ کے جناب موسیٰ کو دیکھ کے کہتے دیکھو
جب ہم نے بارش مانگی، جب ہم نے دھوپ مانگی تو اس نے دیا. آج ہماری کتنی کھیتی اور کتنی لمبی لمبی بالیاں ہوئیں. سوکھ کے جب تیار ہوئیں اس بالیوں کو کاٹا گیا تو اس میں ایک گیہوں بھی نہیں نکلا. ظاہری چیزوں کو تو تم بنا سکتے ہو، باطنی قوت و طاقت اللہ ہی ڈالتا ہے. اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا تھا نا، تم سمجھتے ہو دوا اثر کرتی ہے، دوا کو میں حکم دیتا ہوں. تم سمجھتے ہو روٹی تمہارا پیٹ بھرتے ہیں، روٹی کو میں حکم دیتا ہوں. ورنہ تو بڑے لوگ کھاتے ہی تھے، پانی پیتے ہی رہتے تھے، نہ پیٹ بھرا. تو یہ اثر کون ڈالتا ہے؟ یہ اثر ختم ہو جائے تو کھاتا ہوا انسان بھوکا رہ جاتا ہے، اور یہ اثر ڈال دیا جائے تو تھوڑا ہی صحیح اس میں برکت ہو جاتی ہے. اب سمجھ میں آیا؟ شادیوں کے کھانے میں لوگ ڈرتے ہیں کہیں ختم نہ ہو جائے، لیکن نیاز حسین پکاؤ. یہ اثر کون ڈالتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ اثر کون ڈالتا ہے؟ یہ میرے عزیزو، اب یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی، ہم نے چھوڑ دیا. 12 پروسیجر سے ہو کے ایک لقمہ ہمارے منہ میں آتا ہے. اچھا، لقمہ منہ تک آنا یہ کمال نہیں ہے، گلے سے اترنا بھی چاہیے. ارے نہیں، میرے اب ساری باتیں میں ہی نہیں کہہ دوں میرے عزیزو. ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ 12 منزلوں سے ایک لقمہ ہمارے منہ میں آتا ہے. جب ظاہری جسم کی غذا اللہ بغیر 12 کے نہیں رکھتا. تو میرے عزیزو یہاں تک آگے کل کائنات کو ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا کہ تم میرے قریب ہو جاؤ. اب ہم اللہ سے قریب ہوئے یا نہیں؟ تو اللہ کہتا ہے علم پیدا کرو، جانو کہ تم خدا سے قریب ہو. تو اللہ کا علم 2 طریقے کا ہے. ایک علم وہ ہے جسے اللہ نے ظاہر کیا. میں منزل تک آ رہا ہے میرے عزیزو. کچھ علم ایسے ہیں. اچھا، کچھ علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے طریقے کا ہمیں علم حاصل کر لیں سب علم ہے. نہیں، کچھ انفارمیشن ہے، معلومات ہے، اور کچھ علم ہے. علم الگ چیز ہے، معلومات میرے عزیز توجہ کریے گا. اب یہ جو علم ظاہر ہو گیا اسے کرسی کہتے ہیں، اور جو علم ظاہر نہیں ہوا اسے عرشی کہتے ہیں. اللہ کا علم 2 طریقے سے ہے. ایک کرسی والا علم جسے اللہ نے ظاہر کر دیا، اور ایک عرشی والا علم جسے اللہ نے ظاہر یہ سب کو نہیں دیا. تو پھر سب برابر کیوں؟ کرسی والے علم چاہے دنیاوی کرسی ہو، عرشی والا علم واللہ یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. تم اس علم تک پہنچ ہی نہیں سکتے، صرف وہی پہنچے گا جسے اللہ چاہے. اب یہی شاء جانتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ. اللہ کسے چاہتا ہے؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تو میرے عزیزو، قرب الہی کیا ہے؟ علم کے ذریعے. علم 2 طریقے سے، علم کرسی، علم عرشی. عرشی والا علم مخصوص لوگ جن کو اللہ چاہتا ہے. اب جسے اللہ چاہتا ہے سب کے پاس اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس میرے عزیزو، جسے اللہ چاہتا ہے اسے علم عرشی دیتا ہے، اور اللہ کسے چاہتا ہے یہ تلاش کرو. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. جسے اللہ چاہتا ہے اسے علم، پورا مجمع بول دے، اسے علم وَأَشْرَكَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهِ. اس وقت کو یاد کرو جب اللہ اپنے نور سے، رب اپنے نور سے زمین کو منور کرے گا. پوچھا گیا یہ زمین کا رب کون ہے؟ کہ امام الرب
رب العرش امام زمین کا رب ہوتا ہے. نہیں توجہ کر پائے میرے عزیزو. اب دیکھیے اگر غیب میں ہیں، میں تشا کو رکھ رہا ہوں، ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو جھولے میں رکھتی ہے، تھوڑی دیر جھولا، اب اتنا نہیں جھلائیں گے کہ ہاں آپ کو نیند آنے لگے. ماں بچے کو جھولے میں، ارے کہیں دیکھا ہے کہ نہیں؟ میں ایسا تو میں پتہ نہیں کس دنیا کی بات کر رہا ہوں. دیکھا ماں جھولا جھلاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد جا کے کھانا بنا کے آتی ہے، آپ کا کپڑا نکالتی ہے، آپ کا خیال رکھتی ہے، کوئی آ جائے، دسوں کام اس درمیان میں، لیکن اس کی نگاہ تھوڑی تھوڑی دیر اس جھولے پہ رہتی ہے کہ بچہ گر نہ جائے. اتنے کاموں میں مصروف ہونے کے بعد بھی وہ اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے. تو زمین پر جتنے رہنے والے ہیں ان کا بچے ہی تو ہیں. نہیں توجہ کریے. اب زمین تھوڑی حرکت کر جائے، کس کو دبا دیتی ہے، دبا دیتی، کس کو بچا دیتی ہے. جب جھولے کے نظام رکھنے کے لیے اللہ نے ماں کا کردار رکھا ہے تو زمین کا امام، ارے یاد نہ آئے تو یہ تو پہلے امام نے دکھا دیا. اے زمین تجھے ہوا کیا ہے؟ زمین سے کون پوچھ سکتا ہے؟ تو میرے عزیزو یاد رکھیے گا، یہ عرشی علم سب کے اوپر ظاہر نہیں کیا، اس کے اوپر ظاہر کیا ہے جو پسند کرتا ہے، اور جو اسے پسند کرتا ہے اسے روح کی دولت دیتا ہے. روح بھی 7 طریقے کی ہوتی ہے. روح جب کمال کی منزل پہ ہو تو امر کی منزل پہ آتا ہے. دیکھیے اللہ کی ایک تخلیق میں ایک خاموش مجلس بھی سنی جاتی ہے کبھی. اللہ کہتا ہے میں خالق بھی ہوں اور امر والا بھی ہوں. کن فیکون کا میں مالک ہوں. جب اللہ کن فیکون کا مالک ہے تو کبھی سوال کر سکتے ہیں نا کہ اللہ جب تو کہتا ہے ہو جا ارادے میں تو ہو جاتی ہے، تو یہ آسمان اور زمین کو 6 دن میں کیوں بنایا تو نے؟ ایک بچے کی ولادت کے لیے 9 مہینہ 8 مہینہ کیوں ٹائم لیتا ہے؟ جب تو کن فیکون کا مالک ہے. کا خلق میں مخلوق بھی شامل ہوتی ہے، خلق ادراجی منزل پہ ہوتی ہے، امر اچانک ہوتی ہے. میرا بچہ جانے گا، میتھ پڑھتے ہیں آپ، میتھ پڑھتا بچہ، اس میں ایک پرکار ہوتا ہے ہمارے یو پی زبان میں ہوتا ہے نا، ایک طرف پنسل لگاؤ ایک طرف کانٹا لگاؤ اور ایک وقت میں گھماؤ تو ایک ہی وقت میں دائرہ بنتا ہے، ایک ہی وقت میں نقطہ بنتا ہے. جو دائرہ بن جائے اسے خلق کہتے ہیں، جو نقطہ رہ جائے پوائنٹ رہ جائے اسے امر کہتے ہیں. کل کائنات ہمارے لیے بنائی، ہمیں اپنے لیے بنایا تو تم ہمارا تقرب حاصل کرو. قریب کیسے ہوئے؟ علم کے ذریعے جانو. علم کرسی، علم آ گیا تو روح کی تازگی ملے گی، روح تازگی ہو گئی تو امر تک پہنچو گے. تو میرے عزیزو یاد رکھیے اللہ امر کیسے کرتا ہے؟ جب امر کمال کی منزل پہ ہو جائے تو اسی کو ولایت کہتے ہیں. اور ولایت کسے کہتے ہیں؟ جو صفات ربوبیت رکھتا ہو. ارے نہیں میرے عزیزو، گلی کوچے کو ولی نہ مانو جس کے اندر صفات ربوبیت پائی جائے. نہیں توجہ کریے گا بھائی، یہی وجہ ہے کہ امر صفات ربوبیت پانے والے کون ہیں؟ وہ یہ کہہ سکتے ہیں مجمع تمہارے درمیان تیرا کیا کام ہے؟ میں کیا کہوں میرے عزیزوں، مردوں کے درمیان تیرا کیا کام ہے؟ انسانوں کے درمیان جانور تیرا کیا کام ہے؟ ابھی ارادہ کیا وہ چیز ہو گئی، یہی تو امر ہے. اور یہ امر منزل کمال تک پہنچے تو اسے ولایت کہتے ہیں، اور ولایت صفات ربوبیت رکھتا ہے. اب اسی لیے کہا جاتا ہے جو ہم سے کہتے ہیں نا کہ آخری دنوں میں مختار نامہ دیکھو، دیکھنا چاہیے. جب مختار نے انتقام لے لیا تو پھر کسی منتقم کا انتظار کیوں ہے؟ بھائی میرے عزیزو قرآن نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے، توجہ کریے گا، قرآن نے کہا جس کا کوئی قتل ہوتا ہے انتقام کا حق اس کے ولی کے اوپر ہوتا ہے. ارے میں کیا کہوں میرے عزیزو، کسی اور کا قتل ہو آپ دعویٰ ٹھوک دیں؟ نہیں، جس کا ولی ہوتا ہے
وہی قصاص لیتا ہے۔ مختار نے انتقام تو لیا لیکن امتی تھے۔ ایک ولایت کا ذمہ دار پردے غیب میں بیٹھا ہے کہ جس کا کوئی قتل ہوا ہے بدلہ ہم لیں گے۔ میرے عزیزو، یہی وجہ ہے آواز دیا ایمان کو یہاں میں نے چھوڑ دیا۔ ایمان کو خالص کرو، یقین کو خاموش کی منزل پر رکھو، یقین میں رخنہ اندازی نہ ہو اور ولایت میں شک نہ ہو تو تمہاری روح ان سے وابستہ ہو جائے گی۔ اسی لیے غیبت میں مومن کی بہت اہمیت ہے۔ جن کے انتظار میں دیکھیے دیدار بڑی عجیب چیز ہے، وہ امام کا دیدار ہو جائے۔ دیدار ہے یا نہیں بھائی؟ توجہ کریے گا، مسئلہ دیدار کیا ہے؟ دیدار محویت پیدا کرتا ہے، محویت تقرب پیدا کرتا ہے۔ نہیں سمجھے میرے عزیزو؟ اب کون آڈیو میں سنتا ہے مجلس؟ ویڈیو ہونا چاہیے، ہونا چاہیے نا بھائی۔ کتنی شکایتیں آتی ہیں، مولانا دکھ نہیں رہے، چادریں پھاڑ دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ یہ دیدار کی منزل ہے، توجہ کریے گا۔ اور دیدار پہ اللہ نے بڑا زور دیا ہے، میں نگلیکٹ نہیں کرتا۔ چھوٹا سا واقعہ جناب یوسف کا قرآن میں اللہ نے رکھا ہے دیدار کی منزل پر۔ نہیں سمجھے؟ تم ہم پر اعتراض کرتے ہو کہ میں یوسف کو اپنا دل کیوں دے بیٹھی؟ لے نیبو لو، چاقو لو، کاٹو۔ سب نے اپنی انگلیاں کاٹ دی کہ بھائی انگلیاں کٹ گئی، کہ دیدار میں اتنا مشغول ہو گئے کہ محویت پیدا ہو گئی۔ محویت حضوریت پیدا کرتی ہے، حضوریت قرب پیدا کرتی ہے، قرب معرفت پیدا کرتی ہے۔ میں ساری چیز چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں میرے عزیزو، میں ساری چیزیں نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں، لیکن جو معرفتی مجمع، روحانی مجمع ہے اسے درک کریں۔ تو میرے عزیزو اب اتنی بات مجھے روک کے کہنا ہے کہ ولایت میں شک نہیں ہے۔ روح تقرب چاہتی ہے، قرب چاہتی ہے۔ اب دیکھیں ہر جگہ دکھانے کا حکم ہے، صرف یہی نہیں کہا من کنت مولا، اٹھا کے دکھلایا۔ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، علی کے چہرے کی طرف دیکھو، دکھاوا۔ در نجف کو دیکھو، 4 فائدے۔ علی ابن ابی طالب کی زیارت کا ثواب ملتا ہے۔ رات کو دیکھو تو دن بھر کے گناہ، بہت بڑے فضائل ہیں۔ یعنی کچھ چیزوں کو دیکھنے کا ہے۔ دیدار 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 محویت پیدا کرتا ہے۔ علی اتنی اچھی عبادت کیسے کر لیتے ہو؟ کیا خدا کو دیکھتے ہو؟ کیا بغیر دیکھے کیسے عبادت کریں گے؟ اب لوگوں کو یقین نہیں آیا، پاؤں سے تیر نکالے، خبر نہیں ہوئی، بچہ کنویں میں گرا، امام کو خبر نہیں۔ یہ دیدار کی منزل تھی۔ نہیں توجہ کریے میرے عزیزو۔ اب ٹھیک ہے میرے اللہ، میرا کیا مسئلہ ہے؟ ہماری غلطی کیا ہے کہ ہمیں دیدار سے محروم ہیں؟ کیا ہوا بھائی؟ کبھی اللہ سے کہہ تو سکتے ہیں نا، کتنے اچھے لوگ تھے وہ 13 معصومین کے زمانے میں، جب چاہتے تھے دیکھ لیتے تھے۔ ہم کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ تو پہلی چیز ہے کہ دیکھنا ہی کمال نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہر دور میں اپنے امام کو دیکھتے رہے۔ دیکھنا کمال نہیں ہے، معرفت حاصل کرنا۔ جو قتل کر رہا تھا وہ بھی امام کو دیکھ رہا تھا۔ معرفت ضروری ہے۔ میں اس سبجیکٹ پہ نہیں جانا چاہتا ہوں میرے عزیزو۔ اتنی بات آپ کے اذہان عالیہ تک بات پہنچ گئی تو بڑی آسانی کے ساتھ میں آپ کے ذہن میں یہ بات پہنچا دوں۔ ہماری غلطی کیا ہے کہ ہم اس دور میں، امام کے دور میں ہے ہی نہیں کہ جب ہم دیکھ سکیں۔ کہ پہلی چیز انتظار کرو، دیکھنے سے افضل ثواب دوں گا۔ اور دوسری چیز، جو زمانے میں امام کے رہ چکا ہے اسے وہ دولت نہیں دوں گا۔ میں دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، کوئی دکھا دے میں اس کا احسان مانوں گا۔ 11 اماموں کے دور میں دور سے زیارت اور سلام نہیں ہوتا تھا۔ میں کہاں جاؤں میرے عزیزوں؟ جا کے ملاقات ہوتی تھی، لیکن غیبت کے دور میں
تم جہاں سے بھی کھڑے ہو کے کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ دیدار کی منزل ہوتی ہے۔ آواز یا زیارت کا تحفہ غیبت کے دور میں اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ شکوہ نہ کر سکیں کہ ہماری کیا غلطی تھی کہ ہم امام کو نہیں دیکھا۔ زیارت کے لفظی معنی ہی ہے بالمشافہہ، ملاقات کرنے کا، انگلی اٹھا کے سلام کرنے کا نام زیارت نہیں ہے، دونوں طرف سے گفتگو ہونے لگے۔ ارے میرے عزیزو، پڑھا لکھا مجمع ہے میرے عزیزو، آپ ایک واٹس ایپ کسی کے پاس کر کے انتظار کرتے ہیں، 2 ٹک آئے تو پہنچے تو صحیح، ارے میرے پاس سے جا رہا 1 ہی ٹک ہو رہا ہے، وہاں نہیں پہنچ پا رہا ہے، یہ سوچو وہاں تک کیوں نہیں پہنچ پا رہا ہے، اور پہنچ گیا تو انتظار یہ ہے گرین ٹک کی نہیں ہے، دیکھا بھی یا نہیں، اور گرین ٹک ہو جانے کے بعد اب انتظار ہے کہ ریپلائی کیوں نہیں ہوا۔ ارے اتنے ہی اپنے امام کے بارے میں ہم سوچ لیں، جو بھیج رہے ہیں وہ پہنچ بھی رہا ہے یا نہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں۔ محمد والے محمد صلی اللہ بس میرے عزیزو، بھائی اس کیفیت تک پہنچ جاؤ، وارث انبیاء کے وارث تک۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا، دیکھیں میں انسانوں کی مثال اب نہیں دے پا رہا ہوں، مجبوری ہے میں نہیں دوں گا، لیکن ایک بات کہتے ہیں کوئی پرندہ شکار کب ہوتا ہے؟ چھٹے امام سے پوچھا، کوئی پرندہ اچانک اس کا شکار ہو جاتا ہے، کب ہوتا ہے؟ یہ بات ہم کہہ دیں، میرے چھوٹے بچوں کے ذہن تک بات پہنچ جائے، میری بات سوارت ہو جائے گی، کہ جس وقت وہ پرندہ ہماری یاد سے غافل ہوتا ہے، شکار ہو جاتا ہے۔ اپنی مشکلات پریشانیوں کا شکوہ امام سے نہ کیا کرو، ہم مشکلات میں پہنچتے ہی اسی وقت ہیں جب امام کی یاد سے ہم، کیا اس کے بعد بھی کچھ کہنا ہے؟ احمد ابن عیسیٰ صرف اتنا کہیں یہ بے تکی بارش ہو رہی ہے، اس وقت بارش کی کیا ضرورت ہے؟ 35 سال وہ عالم برزخ میں رہے، اس کا جواب کہ خدا کے نظام میں تمہیں شکوہ کا حق کس نے دیا ہے؟ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم زبان رکھتے ہیں، کھول دیتے ہیں، جو چاہے بولو، یہ نہیں سوچتے ہیں 2 گواہ ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ جا رہا ہے تو میرا دیو ریپلائی ہو رہا ہے۔ ہم مشکلات پریشانی میں ہیں تو اس کا مطلب یاد امام سے، اور اتنے بڑے تو ہیں نہیں کہ ہمارا امتحان ہوگا، یہ تو نبیوں کا کام۔ ہم تھوڑی سی اپنی مشکل آتی ہے، بڑے امتحانات ہو رہے ہیں، دوسرے کی مشکل آتی ہے، ہاں دیکھا جیسا کیا تھا ویسا ملا۔ میرے عزیزو، آخری دور میں یہ ہم نہ دھلیں گے تو کب دھلیں گے؟ ہے نا، دوسرے کی مشکلات آتی ہے، ہاں انہوں نے کیا ہی ایسا تھا، سامنے تو آئے گئی بھائی ہاں آپ نے کیا کیا تھا؟ نہیں یہ امتحان ہے جو ابراہیم اور عیسیٰ اور موسیٰ کا ہوا تھا، ہمارے اوپر مشکلات آئے تو امتحان۔ یہ معاشرے کو کلین کرنا ہے، یہ ذہنوں کو پاک کرنا اس سے پہلے کہ تلوار آئے۔ میرے عزیزو، بڑا مشکل دور ہے، اس امام سے رابطہ رکھنا۔ دیکھیے خواہشات امام تک پہنچنے سے رکاوٹ بنتی، ہم کہتے ہیں امام کا دیدار نہ ہو جائے، میں نے وہاں چھوڑ دیا ولایت۔ بس آخری جملہ ہے، اور بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ میری ایک مجلس تقریباً 10 مجلسوں کے برابر ہے، جو سرچ کرنا چاہیں اور کبھی پڑھوانا چاہیں تو یہی ایک مجلس کو ہم 10 کا بدلہ نہیں، ثواب۔ انور بھائی ڈر گئے بیچارے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہ اسی طرح آباد و شاد رکھے آپ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرش عزا شفا کا دریا ہے، یہ خوش نصیب ہیں اس نعمت کا، اپنے بزرگوں کو جو لوگ بیچارے ہیں ان کا شکریہ ادا کریں کہ فرش عزا بچھا آ رہے ہیں، مجلس ہم آرام سے کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ ہم تو بھئی ابھی
2 مہینے تک اکیلے پڑھتے آ رہے ہیں، ایک دن میں 4-4 5-5 مجلس، لیکن اکیلے پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہ نعمت ہے، ان بزرگوں کی قدر کرو جن کی جاں فشانیوں سے یہ فرش عذاب باقی ہے، اور نئی نسل کو اسی طرح عزاداری ٹرانسفر کریے، ابھی نہ لگائیے، ادھر سے جواب خود آئے گا۔ میرا عزیزو، میں اتنی بات کہنا چاہ رہا ہوں، ابو الحسن ابتہی یہ روایت نقل کرتے ہیں، مصائب کا ایک جملہ ہے، اور یہیں سے بات میں نے شروع کرنی ہے کل، اور بات تو بہت تھی لیکن سمیٹتے ہوئے کہ تم ہم سے روحانی رابطہ رکھو، میں دور نہیں ہوں، جس کو چاہتا ہوں یہدی لنورہ من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہدایت کرنے کے لیے اس نور کی ہدایت کرتا ہے، جو چاہتا ہے اس سے وہ ملتے بھی ہیں، جو نہیں چاہتا ہے چاہت کی تڑپ تو ہو، ضرورت تو سمجھو۔ ارے میرے عزیزو، ابو الحسن ابتہی کہتے ہیں، ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور اس واقعے کو گھر گھر دل ذہن و فکر میں پہنچانا ہمارے لیے اہم ترین ذمہ۔ 2 دن اور باقی رہ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک سفر کر رہے تھے دریا کا، اور کشتی ٹوٹی، بہت لمبا واقعہ ہے، مختصر کر دیں۔ کشتی ٹوٹی، ہر آدمی کے موضوع کی بات ہے، اور ہر آدمی آج رات میں اپنا یہ امتحان لے کہ خواہشات کتنی رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس مجلس میں ہم نہیں آ پائے، یہ مجبوری تھی، یہ حالات تھے، ہماری خواہش کی وجہ سے تو ہمیں رکاوٹ نہیں پیدا کی، کہ مجلس ایک ذریعہ ہے جس میں امام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ کہ اپنے گھروں سے نکلو، یہ نیت کر کے نکلو، وضو کر کے آؤ، بسم اللہ کر کے قدم رکھو کہ ہمارے کہیں کسی جگہ پہ تو امام سے ملاقات نہیں ہوتی، یہی ایک موقع ہے جہاں ہم اپنے امام کے پہلو میں بیٹھیں۔ ایم پی ایم ایل اے کے درمیان میں بیٹھنے کے بعد لوگ فخر کرتے ہیں، وہ اس طرح دیکھ رہا تھا، وہ مجھ سے اس طرح بات کر رہا تھا۔ مجلسوں کے بعد نیاز پہ تبصرے نہ کیا جائیں، فخر اس بات پہ کیا جائے کہ پتہ نہیں کس امام کے پہلو میں ہم بیٹھ کے آئے۔ اور میرے عزیزو، آپ کہتے ہیں فخر برا ہے، ہاں فخر غلط ہے، اللہ نے کسی نبی کے فخر و مباحات کو برداشت نہیں کیا، لیکن جب انسان اپنی ذات پہ فخر کرے تو معتوب ہوتا ہے، نسبت پہ فخر کرے تو ڈبل تحفہ ملتا ہے۔ نہیں، میں واقعہ چھوڑ دے رہا ہوں میرے عزیزو۔ فطرس نے کہا، من مصری انا عتیق الحسین، کون ہے مصر؟ پھر اکڑے کا کل اپنی ذات پہ اکڑا تھا تو اللہ نے بالوں پر لے لیا، آج حسین کی نسبت پہ اکڑ رہا ہوں۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا میرے عزیز، توجہ کریے گا، میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں بہت بڑا حج کرتا ہوں، کہا اب تمہیں نکال دیا جائے گا۔ ابو جہل نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا تھا نا، میرے سینے سے مجھے قتل کرو تاکہ تمہارے رسول کے پاس جب کافروں کا سر آئے تو میرا بڑا نظر آئے۔ عبداللہ ابن مسعود نے ناک سے ذبح کیا۔ تکبر، اللہ نے کسی نبی کا، موسیٰ نے کہا مجھ سے بڑا عالم کون ہے؟ کہا خضر سے جا کے پڑھو۔ یوسف تم بڑے خوبصورت ہو تو بازار میں بچنے کے لائق نہیں رہو گے، 20-22 درہم۔ ہم نے فخر و مباحات کسی کا برداشت نہیں کیا۔ کعبے کی زمین اکڑی کہ ساری کائنات میری طرف، اللہ نے آباد 24,000 سال پہلے تجھ سے پہلے کربلا کی زمین کو خلق کیا ہے۔ کامل الزیارہ مشہور ترین کتاب ہے، ہر زبان ہر لینگویج میں ترجمہ ہے۔ اللہ نے آباد ایک کعبے کی زمین اگر پھر اکڑی تو پوری زمین اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے، اس لیے کہ مجھے اکڑ پسند نہیں ہے۔ زمزم اکڑا فرات کے اوپر، موت اکڑی کہ میں سب کو موت، کہا تمہیں جنت اور جہنم کے درمیان میں ذبح کر دیں گے۔ جبریل اور میکائیل اکڑے کہ کون سب سے زیادہ خدمتگار ہے، تو اللہ نے پردہ ہٹایا، لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ جناب جبریل نے دیکھا، کہا پروردگار ان کا مجھے خادم بنا دے۔ فخر کہاں سے آیا؟ نسبت یہاں سے۔ دیکھیں جبریل اکڑو نہیں،
درزی بن کر آنا پڑے گا. جب تک ذات پہ اکڑو گے بالوں پر چھین لیا جائے گا. جب نسبت پہ اکڑو گے تو ایک دولت نہیں ڈبل ملے گی. تو میرے عزیزو میں بڑا نمازی ہوں, سب زائل, میں بڑا ماتمدار ہوں, میں نوحہ پڑھنے والا ہوں, میں عزادار ہوں. اس نسبت پہ ڈبل دولت ملتی ہے. فطرس اکڑے تھے کہ من مثلی انا عتیق الحسین, مجھ جیسا کون ہے, میں حسین ابن علی کا آزاد کردہ ہوں. تو حسین نے صرف بالوں پر نہیں دیے, رہتی دنیا تک قیامت تک جو لوگ دور سے حسین ابن علی کو سلام کرتے ہیں, یہ سلام فطرس پہنچاتے ہیں قبر حسین تک. کہا جو مانگنے سے جتنا دے دیا جائے تو یہ عام بندہ دیتا ہے, ارے کریم حسین سے مانگ رہے ہو تو ذات حسین پہ جب انسان فخر کرتا ہے. تو میرے عزیزو کشتی ٹوٹ گئی, سب لوگ بکھر گئے, موت چلی گئی, یہاں تک کہ دوسری طرف کسی طرح 4-5 لوگ تھے, پار ہو گئے. کب تک رہتے باہر؟ سمندر کے اس طرف, میں مصائب کے اوپر ہے, سمندر کے اس طرف کھانے پینے کے سارے انتظامات تھے, کوئی مشکل نہیں تھی. میں نے کہا کب تک یہاں رہیں گے؟ لکڑیاں توڑو, کشتی بناؤ, اس کے بعد چلے جاؤ. تو ہوا کی وادیوں کے اوپر کشتی چلتی تھی. ایک مرتبہ ہوا کے جوش پہ شروع ہو گئی تو رکنے والی نہیں. کیا ہوا بھائی؟ یہ بیچارے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ڈھکیلنے میں لگ گیا, سارے لوگ کشتی پہ بیٹھے اور ایک مرتبہ چل گئی تو رکی نہیں, میں پھر وہیں رہ گیا, اکیلا رہ گیا. اب موجوں نے مجھے ہلانا شروع کیا اور یہاں تک کہ پہاڑ کے کنارے پہنچ گیا. توجہ کریے گا میرے, اب مرنے کے قریب ہوا, لیکن ادھر دیکھا کہ پہاڑ سے ایک اژدہا سانپ نیچے اتر رہا. ہم نے کہا اب تو گئے. توجہ کریں, میں نے بالکل مختصر کیا, کبھی انشاءاللہ اس میں 8 جو پوائنٹ ہیں ولایت کے ضمن میں کبھی بیان کروں گا. لیکن بات یہاں تک کہ ہے کہ خواہشات کتنی رکاوٹ بنتی ہیں. آپ یہاں ظاہراً بیٹھے ہیں, لیکن یہاں بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے ہیں یہ نہیں معلوم مجھے. یہاں آ بھی جائیے تو بات میں مکمل کر دوں. کچھ لوگ گھڑیوں کے اشارے پہ مجلس سننا چاہتے ہیں, گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں, چہرہ خود ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں بات ختم کر دینا چاہیے. میرا عزیزو دیکھا اژدہا پہاڑ کے پونچھ چوٹی پر, اس کا منہ دریا میں, اور وہ کیا کر رہا ہے؟ سمندر کے جانوروں کو کھا رہا ہے. انہوں نے سوچا کہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں, کنارے بیٹھ گئے. اتنے میں اسی سمندر سے بچھو نکلا جس نے اژدہے کو ڈسا, اور اتنا خطرناک تھا کہ اس کے گوشت گلنے لگے, صرف ہڈیاں رہ گئیں. اب یہ ہڈیوں کے سہارے پہاڑ پہ چڑھے. جو ملنا چاہتا ہے اس سے ضرور ملتے ہیں, جو ملنا نہ چاہے نہیں. توجہ کیا, پہاڑ کے اس چوٹی پہ چلے. اب وہاں دیکھا ایک گھر, بڑا سا گھر, اور اس میں جو داخل ہو گئے دیکھا کھانا پینا ہے, کھا لیا کہ کوئی آئے گا سوری بول دیں گے. کچھ لوگ آنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو یہ چھپ گئے. اب وہ لوگ دسترخوان بچھائے اور کھانا بہترین سرو کرنے لگے. جب سب کھا چکے انہوں نے کہا ایک آدمی کا کھانا بچا کے رکھنا جو چھپا ہوا ہے. میں نے سارا واقعہ چھوڑ دیا. میرے عزیزو توجہ کریے گا, کتنا لطف و کرم ہے امام زمان کا, انسان سوچ نہیں سکتا. ہم سانس لینے کے بھی لائق نہیں, ہم زندہ بھی نہیں ان کی وجہ سے. انہوں نے کہا یہ تو مجھے جان گئے. جب وہ لوگ چلے گئے تو آئے, کھانا کھائے. دوسرے دن آمنا سامنا ہو گیا, ساتھ ساتھ بیٹھ کے کھانے لگے. جب کافی دن ہو گیا اچھا کھانا, تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا جانا چاہتے ہو؟ بیوی بچے یاد آ رہے ہیں. ان کا ہم جانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ایک شخص نے اشارہ کیا, جاؤ ان کو گھر تک چھوڑ دو. پہاڑ پہ جو کشتیوں پہ سفر کر کے آئے ہیں, سمندر جسے دور تک گھیر کے لے کے گیا, انہوں نے کہا ہاتھ میرا پکڑو, آنکھ بند کر لو. کہا یہ تمہاری گلی, آنکھ کھولو. ارے میرے عزیزو اب کیا کریں, میں تھک گیا ہوں. کہا آنکھ کھولو, اب تمہاری گلی آ گئی. کہاں یہ میری گلی آ گئی. کہا جاؤ خدا حافظ. خدا حافظ کر کے جب اپنے گھر کی طرف چلنے لگے تو جو چھوڑنے آیا تھا اس نے کہا تم بڑے بدنصیب ہو. کہا اتنی مدد ملی کہ پہاڑ پہ چلے گئے, یہ کھانا ملا, ہم سوچے اسی چیز میں عیش میں رہتے ہیں کہ بھئی کاروبار چل رہا ہے نا, 4 آدمی سلوٹ تو مار رہے ہیں اور یہ ہو رہے ہیں, کتنی چیزوں سے ہم غافل ہیں. آواز جب بدنصیب ہو. کہا کیوں؟
کہ تمہارے امام تمہیں اپنے پاس روکنا چاہتے تھے؟ کہا کون؟ کہ جس کی تڑپ تمہاری اس پوری زندگی میں تھی، موقع ملا تھا تمہیں ان کے پاس رہنے کی، لیکن تمہاری خواہشات، تمہاری بیوی بچے اور تمہارے گھر کی یادوں نے ان کا ساتھ چھڑوا دیا۔ اب ایک طرف ترازو پہ تول کو دو کہ ہماری ذاتی محبت اور خواہشیں زیادہ ہیں، اچھی ہیں، پاورفل ہیں، یا امام سے ملاقات کی طاقت ہمارے پاس زیادہ ہے؟ نہیں میرے عزیزو، یہ سارے سبجیکٹ نہ سننے والے ہیں نہ احساس کرنے والے، لیکن ہم سے زیادہ امام زمان ہمیں چاہتے ہیں۔ آخری چشم حیات، میں نہ غیبت کے قانون پڑھ رہا ہوں، نہ غیبت کی ذمہ داریاں پڑھ رہا ہوں، نہ ظہور کی باتیں پڑھ رہا ہوں۔ ہم ایک طریقے کے مومن ہو تو بقیت اللہ خیر لکم، تمہارے لیے خیر ہے۔ مومن ہے تو خیر ہی ہونا ہے، شر تمہارے ساتھ ہونا ہی نہیں۔ میرے عزیزو، بڑی زحمت دی میں نے آپ کو، اب اس چیز کے لیے امام کی پسند کیا ہے اس کا خیال کریں۔ چاہنے والا ہے، حرم امام حسین سے نکلا ہے، روزانہ وہ مسجد سہلہ میں رات گزارتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد کربلا میں پہنچے۔ عراقی آج بھی دن میں سفر نجف سے کربلا پیدل، ہلا سے وہ شخص اپنی ماں کو کاندھے پہ، اپنے باپ کو کاندھے پہ اٹھا کے 40 کلومیٹر شب جمعہ پیدل لے کے جاتا ہے۔ پھر امام ملاقات بھی کرتے ہیں اور امام حسین سلام کا جواب بھی دیتے ہیں کہ اپنی خواہشات مٹاؤ۔ کبھی اس عنوان سے، ماں باپ کے عنوان سے مجلسیں ہوں تو اس میں گزارش کیا جائے۔ بس میرے عزیزوں، میں نے بہت زحمت دی آپ کو۔ وہ شخص نکلا کہ شام ہوتے ہوتے مجھے پہنچنا ہے سہلہ، اعمال کرنا ہے، امام سے ملنا ہے۔ جیسے کربلا کے روضے سے نکلے، ایک بزرگ شخصیت ساتھ ہو گئی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ سہلہ جا رہے ہیں، نجف۔ کہا ہم بھی چل رہے ہیں۔ کہا بہت اچھا، آپ بزرگ ہیں، اچھا سفر گزر جائے گا، بات چیت کرتے ہوئے۔ کہا ابھی تم حرم امام حسین سے نکلے ہو، تم کوئی مصائب پڑھتے رہو، ہم لوگ مصائب سنتے رہیں گے، اور اس کے بعد انہیں سن لو میرے عزیزو، تاکہ ہم لوگ وہاں پہنچ جائیں۔ کہا ٹھیک ہے، میں کیا، آپ مجھ سے بزرگ ہیں، آپ سنائیں گے؟ کہا جو مجھے آتا ہے میں سنا دوں۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، تم سناؤ پہلے، میں سناؤں گا۔ یہ کہتے ہیں حسن ابتہی کہ میں نے شروع کیا پہلی چھوٹی قربانی سے۔ حرم امام حسین سے نکلا، گفتگو ہو رہی تھی کہ اس وقت کو یاد کرو جب حسین کے ہاتھ پہ اصغر کے گلے میں تیر لگا تھا۔ آپ سن چکے، برداشت کر چکے۔ خون کو امام حسین نے چہرے پہ ملا۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا مصائب پڑھیں جناب علی اکبر کا۔ وہ عظیم شخصیت زمین پہ بیٹھ گئی اور چیخ مار کے رونے لگی۔ کہا بھی دل کھول کے رونے تو دو، اتنی دیر صرف جناب علی اصغر کے گلے پہ تیر لگنے پہ روتے رہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں ڈر رہا تھا، شام ہو رہی ہے، میں سہلہ نہیں پہنچ پاؤں گا۔ ارے جب وہ رو کے تھک کے کھڑے ہوئے، آواز دی آنکھ بند کر لو، آنکھ کھولو تو میں سہلہ میں تھا، دیکھا وہ غائب ہو گئے۔ کہا اے غریب امام، آج اصغر کے غم سن کے بھی برداشت نہیں کرتا۔ اے امام زمان کو راضی کرنے والوں، امام زمان کو خوش کرنے والوں، عزادارو، امام زمان کو راضی کرنے کا بہترین وسیلہ ہے غم حسین۔ تنہا بیٹھے رہو، کوئی کام میں رکاوٹ ہو، کوئی مشکل آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، اپنے امام سے ملنا چاہتے ہو تو اکیلے میں بیٹھ کے جناب عباس کے کوئی مصائب یاد کر لو۔ نہیں میرے عزیزوں، مجھے اب اس وقت بھی تصور کر لو، آپ کا جسم کربلا نہیں پہنچ پا رہا ہے، ذہن کربلا میں 5 منٹ کے لیے پہنچا دو۔ یہ الوداع کا وقت ہے،
बहनों ने अपने वारिसों की कब्रें कैसे छोड़ी हैं। नहीं मेरे अजीजों, कैसे कैसे विदा हुए हैं। मदीना से विदा, मक्के से विदा, शाम से विदा, करबला से विदा। लेकिन जो करबला से विदा हुआ है, एक असगर का गम इमाम ज़मान सुन न सके। असगर की माँ करबला में बैठी और आवाज दे रही, जनाब ज़ैनब सुनोगे मेरे अजीजों, भाभी चलिए मदीना। आवाज दिया, मदीना मैं क्यों जाऊं। नहीं, जो रोना जानते हैं मेरे अजीजों, जबरदस्ती रुलाने का हक नहीं रखते हैं। दिल में गम पहुंचेगा तो आंखों में आंसू जरूर आएंगे। अज़ादारों, इमाम ज़मान को राजी करना है। जज़ाकल्लाह। आवाज़ गिरिया बुलंद हुई, मजलिस हो गई। खुदा आपकी हाजात को, दुआओं को कबूल करे, तमाम शर, मुसीबत, परेशानी से आपको नजात दे दे। इमाम ज़मान की हयात की बरकत के नज़दीक में रिस्क जो 25 तरीक़े से उसे अता करे, अपने अलावा किसी और का मोहताज ना करार दे। अल्लाह अकबर। भाभी चलिए, काफिला करबला से मदीना जा रहा है। कि शहजादी आप जाइए, आपका अब्दुल्ला तो मदीने में है, मैं मदीना जाके क्या करूंगी। एक गोद करबला में खाली हुई, एक शाम के कैद खाने में खाली हो गई। मैं उस कब्र पे चादर चढ़ा के आई हूँ, शाम की औरतों से कह के आई हूँ, ये बच्ची अंधेरे से बड़ी डरती है। और जब करबला में मैं दाखिल हुई तो सबसे पहले जनाब अब्बास के लाशे पे यही कहा था, अब्बास तुम्हारी एक अमानत कैद खाने शाम में। जज़ाकल्लाह मेरे अज़ीज़ों, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। जब कोई कहता था जनाब रुबाब से साये में बैठ जाइए, तो मेरा साया कहाँ, मेरा साया तो करबला में उजड़ गया। मांग लो, ये तमन्ना इमाम ज़मान है मेरे अज़ीज़ों। कहते मेरा सलाम उस कमसिन मुजाहिद पर जिसे जालिमों ने 2 मरतबा ज़िबा कर दिया, एक मरतबा तीरों के जरिए, एक मरतबा तलवार के जरिए। और जब नेज़े से जनाब अली असगर का जिस्म निकाला गया है, तो एक मरतबा जनाब सकीना देख रही थी, अम्मा मेरा भैया ज़िबा हो रहा है। कुछ देर पहले मेरे बाबा ने अपने चेहरे पे जनाब रुबाब मदीना आई हैं, बारिश, गर्मी, सर्दी, आसमान के नीचे, चलिए साए में। कहा मेरा साया कहा, मेरा साया तो करबला में उजड़ गया। मेरे अजीजों सुनो, इमाम को राजी कैसे किया जाता है। एक वक्त बड़ी तेज बारिश हो रही थी और जनाब सैयद सज्जाद ने देखा मेरी माँ रुबाब सर्दी में, तेज बारिश में आसमान के नीचे बैठी है। अम्मा चलिए, फूफी ज़ैनब चलिए, माँ को साए में लाया जाए। बाजू पकड़ा, सहारा दिया, सोचा कि साए में लेके आए। एक मरतबा सैयद सज्जाद चीख मार कर रोते हैं, आवाज देते, अम्मा हाथ भी छोड़ के जा रही है। कहा बेटा सैयद सज्जाद इधर लाओ अपना काल। ए बेटा मुझे गुस्ल देना तो ठंडे पानी से न देना, मैं असगर का जनाजा देख के आई हूँ। अरे सकीना की प्यास का तसव्वुर है। और जब मेरी कब्र बनाना तो साए में न बनाना, हुसैन का लाशा बेगोरो कफन पड़ा है। सैयद सज्जाद ने मातम किया। इमाम वक्त की इसार और इताशियारी कैसे होती है। बीवियों ने मातम करके इमाम की मुलाकात। अला लअनतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इख्तितामी मजालिस में है परवरदिगार, ये हमारे हिसाब व किताब की मंजिल है कि 2 महीने में इंसानियत के कारखाने में हमने अपने आप को कितना इंसान बनाया, हमारी फ़िक्र कितनी बदली, हम कितने करबलाई बने और कितने इमाम के इताअत गुज़ार बने। इसलिए कि इस फ़र्श अज़ा का हिसाब बड़ा सख्त होने वाला है कि कितने लोग इस फ़र्श अज़ा से महरूम हो गए, खुश नहीं हैं, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। मेरे अल्लाह हमें सबको इमाम ज़मान को राज़ी रखने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, हमारी कोताहियाँ गलतियों को दरगुज़र फरमा, मोमिन को एक जान एक जिस्म बनाकर यूनिटी और इत्तेहाद के साथ आबाद व शाद रखना। परवरदिगार हर मुश्किल दौर में, हर परेशानी में हमें
اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ موت آئے تو ایمان اور محبت اور ولایت کے اوپر آئے۔ پروردگار جتنے اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جتنے زندہ انہیں مسرت عطا فرما، قبر میں حسین غریب کی شفاعت نصیب فرما، برزخ پہ پل صراط پہ حوض کوثر پہ امام معصومین کی نصرت المدد عنایت فرما، ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، ہمارے دلوں کو روشن کر دے امام حسین کی زیارت کے ذریعے، ہمارے فکروں اور اعمال کو روشن کر دے امام زمان کی زیارت کے ذریعے، غیبت امام میں ہماری ذمہ داریوں پر ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا۔ جن لوگوں نے فرش اعضاء میں حصہ لیا ہے پروردگار ان کی روزی، ان کی زندگی، ان کی حیات، ان کے آنسو میں برکت عنایت فرما، ان کی محبت اور مروت میں جذبہ اور شوق و ذوق عنایت فرما، انہیں اس فرش اعضاء سے محروم نہ قرار دے۔ پروردگار عزت و کامرانی جیسے عظیم خزانے سے عزت جیسی عظیم دولت عنایت فرما، معاشرے میں رسوائی ذلت سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔